حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث سے پاک سننے والی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ تشریف فرما ہے محفل کے اندر، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میرے صحابہ، جی آقا، فرمایا بتاؤ مفلس کون ہے، غریب اور فقیر کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا حضور مفلس تو وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو، جس کے پاس دراہم اور دنانیر دنیا کا ساز و سامان اسباب نہ ہو۔ حضور مفلس اور غریب فقیر تو وہی ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، فرمایا میری امت میں مفلس وہ شخص ہوگا جو یوم قیامت رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اس بندے کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، اس بندے کے پاس روزے بھی ہوں گے، اس بندے کے پاس نیک اعمال بھی ہوں گے، لیکن اس شخص نے کسی کا حق مارا ہوگا، اس شخص نے کسی کے مال کو غصب کیا ہوگا، اس شخص نے کسی دوسرے کو گالی بھی دی ہوگی، اس شخص نے کسی پہ گناہ کی تہمت بھی لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بھی بہایا ہوگا۔ فرمایا اس بندے کو رب کائنات اپنے دربار میں کھڑا کرے گا اور اس کی نیکیاں اس سے لے کے ان مظلوموں کو دے دے گا، اس کی نمازیں بھی ان دوسروں کو دی جائیں گی، اس کے سجدے بھی دوسروں کو دیے جائیں گے، اس کے نیک اعمال بھی دوسروں کو دیے جائیں گے۔ اور اگر اس کا ظلم اتنا ہوا، اتنی زیادتیاں ہوئیں کہ ان کا حق پورا نہ ہوا ہو تو رب کائنات یہ کرے گا جن سے زیادتی اور ظلم ہوا ہوگا ان کے گناہوں کو ان کے نام اعمال سے نکال کر اس دوسرے آدمی کے نام اعمال میں جمع کر دے گا۔ فرمایا تم مفلس دنیا کی بات کر رہے ہو، میں آخرت کے مفلس کی بات کر رہا ہوں، میں آخرت کے فقیر کی بات کر رہا ہوں، آخرت کے یوم قیامت کے مسکین کی بات کر رہا ہوں۔ اور غور کرنے والی بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، نیک اعمال کا ذخیرہ بھی ہوگا، لیکن دوسری طرف زبان نے کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی پاک دامن کو داغدار کر دیا ہوگا، کسی کی عزت سے کھلواڑ کر دیا ہوگا اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنے رنج کو مارنے کے لیے، کسی کے مال کو غصب کر لیا ہوگا، ہاتھ کنٹرول میں نہیں رہے ہوں گے، کسی پہ ظلم کر دیا ہوگا، کسی کو گالی دے دی ہوگی۔ فرمایا پھر اس دن وہ نمازیں بھی اس کے کام نہیں آئیں گی، نمازیں اس سے لے کے دوسروں کو دے دی جائیں گی، دوسروں کو دے دی جائیں گی نمازیں بھی، سجدے بھی، حتیٰ کہ دوسروں کے گناہ بھی اسے اس کے سر تھوپ دیے جائیں گے، لے ان کا مزہ۔ کہ نماز پڑھنے کا مقصد تو یہ تھا کہ تیری زبان بھی پاک ہو جاتی، تیری نگاہ بھی پاک ہو جاتی، تیرے ہاتھ بھی پاک ہو جاتے۔ روزہ رکھنے کا مقصد تو یہ تھا کہ تیرا تزکیہ نفس ہو جاتا، تیرا من پاک صاف ہو جاتا گناہوں سے، تو نے سب کچھ کیا، ظلم بھی کیا ہے۔ تو فرمایا مفلس وہ ہوگا، مفلس وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن نماز اور سجدے روزے بھی لے کے آئے گا، لیکن گالیاں تہمتیں بھی لے کے آئے گا، بدکاریاں بھی لے کے آئے گا، خلقت پہ ظلم بھی لے کے آئے گا، نیکیاں نکال کے گناہ ڈالے جائیں گے، پھر اس بدبخت کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ مفلس وہ ہے جس کے پاس قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا۔